صحیح حدیث طبرانی میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں کہیں جاؤ، رستہ بھول جاؤ، گم ہو جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو 3 مرتبہ پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی کے الفاظ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری فریاد سنو۔ تو اگر بندے سنتے نہیں، نبی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ رجال الغیب، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان کو پکارو، مدد مانگو، کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں دوسروں کو۔ بسم اللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ مجھے ایک حدیث آئی ہے جس حدیث کا عنوان جو ہے نا وہ اب یاد رکھیں، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اس عنوان سے یہ حدیث۔ سرکار نے خود اعلان فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہاری کسی جنگل بیابان میں سواری گم ہو جائے تو ایسی جگہ پہ تم اللہ کے بندوں کو ندا دو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، احبسو، اے اللہ کے بندوں میری سواری کو روکو، میری مدد کرو، میری فریاد کو پہنچو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے تمہاری مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ متن جو مسند البزار سے وہ ہے، ان للہ ملائکۃ، یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جیسے منسوب ہے آپ کے نام سے، آپ نے کہا یا نہیں کہا ابھی دیکھیں گے ہم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جیسے ای منصوبا لہ، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوى الحفظۃ یکتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فلينادي أعينوا عباد اللہ۔ اس کے دوسرے متن جو زیادہ مشہور ہیں اس میں ہے یا عباد اللہ اغیثونی۔ ترجمہ سن لیجئے، استغاثہ سمجھ آ گئی ہوگی، غوث تو بہت ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، مشہور ہے یہ جملہ لفظ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی زمین پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اگر درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے لکھ لیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کو بیابان ویران علاقے میں کوئی چوٹ لگ جائے یا تو وہ ان فرشتوں کو پکارے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب اس حدیث کا معاملہ یہ ہے، اس کے کئی طرق ہیں، اس پر کچھ لوگوں نے تو وہ بحث کی ہے، انہوں نے کہا جی اس پر کہ جی یہ جو حدیث ہے شاذ ہے، کچھ نے کہا نہیں شاذ نہیں ہے، غریب ہے، غریب جداً ہے، اس پر اس طرح کی کئی باتیں۔ تو اس حدیث کے اندر نہ دیکھیں، میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے ہم جھوٹ نہیں باندھ سکتے، اور جب تک آپ کو آسمان کے سورج کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح یقین نہ ہو جائے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کا واسطہ ہے لوگوں میں مت پھیلایا کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی بات تو اس حدیث کے بارے میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، دنیا اسلام کی جو مشہور ترین کتب حدیث ہیں جن کو ہم درجہ اولیٰ کی کتابیں مانتے ہیں، موطا مالک، امام بخاری کی صحیح اور صحیح مسلم، ان میں تو یہ غائب ہے، کتب ستہ سے بھی غائب ہے، اس کے بعد باقی مطلب 3 میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ بھی تو 4 ہیں، سنن کی کتابیں ہیں، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، کہیں بھی نہیں ہے، ان کتابوں میں سے ہی غائب ہے، مسند حنبل میں سے بھی غائب ہے، وہ یہ میں بعد والی کتابیں لے رہا ہوں، مسند حنبل کتب ستہ میں نہیں ہے، جس کو ہم صحاح ستہ بولتے ہیں، مسند حنبل تو اس میں بھی نہیں ہے، اس مسند میں بھی نہیں ہے جو 60,000 کے قریب حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایک حدیث جو درجہ اولیٰ اور ثانیہ اور ثالثہ سے غائب ہے، درجۃ الرابعہ والخامسہ، جس کو حدیث کی کتابوں کے یہ درجے معلوم کرنے ہیں ذرا مختصر اختصار سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو کتب حدیث کے درجے ہیں، عام آدمی کو تو علماء منع کرتے ہیں درجۃ الرابعہ والخامسہ، جو اس میں تو زیادہ تعداد ضعیف، کمزور، منقطع اور جھوٹی روایت کی ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، یہ صرف تحقیق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ڈیٹیلڈ انالیسس کے لیے، اوپر صحیح ہوتی ہیں، پھر ان کی تفصیلات یہاں سے لی جاتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں، مسند البزار ہو گئی، مسند ابو داؤد الطیالسی ہو گئی، جتنی بھی یہ مسانید ہے نا، یہ ڈیٹیلڈ ریفرنسز ہوتے ہیں، یہ پرائمری ریفرنسز، پرائمری سورسز، ہم ان کو نہیں لے سکتے۔ تو یہ بات آپ پلے سے پہلی باندھ لیں۔ اب میں آپ کو اس حدیث کے لیے، میں محدث نہیں ہوں جی، میں کون ہوتا ہوں، ہم تو دین کی بس ایک خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ محدثین تھے، یہ لال رنگ کی جلد ہے،
یہ آپ دیکھ لیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ملوا دی۔ میں اس پر پہلے جو بیان دیا تھا اس پر میں نے اپنی کچھ تحقیقات بتائی تھی کہ اس میں انقطاع ہے، مسئلے ہیں۔ یقین مانے اس کی جہاں جہاں سند ہے نا، یہ کمزور کتابوں میں ہی ملے گی جو چوتھے پانچویں درجے پہ آ جاتی ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں، اوپر کے پہلے دوسرے درجے میں تو غائب ہے یہ کتاب بالکل، یہ حدیث، یہ روایت کہ جی فرشتے ہیں وہ آپ ان کو پکاریں گے مدد ہوگی۔ ایک جگہ آیا کہ ایسے خاص بندے ہیں ان کو پکاریں گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ حدیث ہے۔ اب بتائیں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو نہیں، تو یہاں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بتائی جا رہی ہے کہ بلاؤ، مدد کے لیے پکارو۔ چلیں ضعیف کمزور کی بحث کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اس سے اتنا صرف ثابت ہوتا ہے، اس کے اگر سارے طرق ضعیف سارے ہی ضعیف ہیں، تقریباً ایک بھی اس کا ایسی وہ نہیں ہے۔ علامہ البانی جو ہے نا یہ سلسلۃ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ کمزور اور جھوٹی روایات کا مجموعہ، ان کا ایک صحیح ہے اور یہ وہ ہے، اس میں انہوں نے سارے طرق اکٹھے کر کے نا ان پہ بحث کر دی، ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ ایسے ہی میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ، یہ پہلے میں دیکھ لیتا، آپ لوگوں کے سوال کی برکت سے میں نے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملا دی، ورنہ تو یہ بڑی محنت کا کام ہے یہ جو علامہ البانی آپ کے لیے کر گئے۔ یہ اس کی دوسری جلد ہے، 501 سے 1000 جو ہے نا نمبر، یہ 656 نمبر حدیث ہے۔ اگر اس کی ضعیف نہ بھی ہو نا، اس سے اتنا ہی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کرتے ہیں، بس اس سے یہ نہیں نکلتا کہ داتا صاحب میری مدد کرنا۔ ہم حضرت شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ صد احترام، بالکل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صد احترام، مگر ان سے مدد مانگنے کو تو ہم نہیں جائز سمجھ سکتے نا۔ اگر ہم جائز سمجھیں تو وہ تو پورا قرآن ہی کینسل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، خود میں آپ کو ایک قول بتاتا ہوں، میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے یہ قول نکالا کہ میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ ایک بہت بڑے صوفی، تونس کے صوفی ہیں، تونسی یا تیونس بولتے ہیں اردو والے، اصل نام ہے اس کا تونس کے صوفی، اور ان کا سن وفات ہے جی 699 ہجری، ابو عبداللہ القرشی۔ ان کا قول سن لیں، استغاثہ بالمخلوق، استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کاستغاثۃ المسجون بالمسجون۔ کیا بات ہے، یہ میں نے الحمدللہ خطبوں میں سنایا ہوا، یہ مقولہ بڑا زبردست ہے۔ مخلوق سے جب مدد طلب کرتی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک جیل کے اندر قیدی دوسرے قیدی سے کہہ رہا ہے یار میری مدد کر، مجھے باہر نکال۔ کیسے وہ نکالے گا آپ کو؟ وہ مدد جو ہے نا وہ بس اتنی سی رہنی ہے کہ وہ جیل کے اندر آپ کو، شاید آپ گر گئے تو آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، آپ کو کھانا شاید کھلانے میں کچھ کام آ جائے، مدد، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عباد جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج، آپ ان کو پکاریں گے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کو پکاریں؟ یہ کام تو کرسچنز بھی کرتے ہیں، سینٹس کو پکارتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ یہ تو بڑا ڈینجرس کام ہے اور اللہ کی کتاب کے الٹ جا رہا ہے۔ جو چلو میں نے کہا بحث کی خاطر اتنا بتا دوں کہ اس سے جو مطلب نکلتا ہے نا کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، وہ بندے کون ہیں؟ ان حدیثوں میں ہی، ان کمزور اور جھوٹی روایتوں کے اندر ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ فرشتے ہیں، نہ تو وہ جن ہیں، نہ وہ اولیاء اللہ ہیں، نہ وہ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ قطعاً ان سب میں سے کسی کا اس سے لنک نہیں نکلتا۔ ترکی کے میرے جو دوست ہیں نا، ترکی بھائی، وہ خضر علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور ان کے پاس بھی وہ دلیلیں ایسی نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ دلیل واضح ثابت ہوگی کہ یہ جو ہے نا کمزور ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں 3 بڑے مسئلے جو میری اپنی وہ ہے نا پہلے بھی تحقیق کی تھی، ابھی بتاتا ہوں 3 بڑے مسئلے ہیں جی۔ عبد الرحمن بن شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی، راویوں میں یہ ملتا ہے آپ کو سب جگہ۔ اس کے بارے میں الجرح والتعدیل جو امام ابو حاتم کی ہے اس میں پڑھ لیں 5ویں جلد پہ، علامہ البانی اکیلے نہیں ہیں، ابو حاتم کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے نا بہت غلطیاں کرتا ہے، اکثر حدیث میں یہ غلطیاں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، یہ صحیح بات نہیں کرتا۔ ابن حبان کہتے ہیں الثقات جو ان کی کتاب ہے 375 صفحے پر 8ویں جلد کہ ربما اخطا، یہ بندہ یخطا، یہ غلطیاں ہی غلطیاں کرتا ہے اکثر۔ اچھا جی، امام الحافظ، امام علم رجال ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ التقریب میں 342 نمبر صفحہ کہتے ہیں، التقریب التہذیب علم رجال کتاب، یہ بندہ تو سچا ہے عبد الرحمن
جو ہے بن شریک راوی جو ہے، راوی اس کے جو راویوں میں سے جو بتانے والے ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ تو نہیں میں آپ جا رہے، بیچ میں راوی ہیں سر، ان راویوں کو دیکھنا ہے نا، ورنہ تو ہر بات ہی اگر سند نہ ہوتی تو ایو من شاء قیل وقال، جو اپنی مرضی سے جو کہتا وہ سچ ہوتا جاتا، ٹھیک ہے نا، ولولا الاسناد ایو من شاء قیل وقال۔ تو اس کے بارے میں امام ابن حجر کا حکم ہے جی یہ بندہ سچا پر بہت غلطیاں کرتا ہے، اور تہذیب ان کی جو ہے اس میں چھٹی جلد میں 178 صفحے پہ 176 پہ آپ تفصیلات دیکھ لیں۔ دوسرا بندہ جی شریک بن عبداللہ النقی، اس کے بارے میں بھی امام الحافظ ابن حجر العسقلانی علم رجال کے امام ہیں، شیخ الاسلام ہیں حدیث کے، وہ بھی فرماتے ہیں یہ بندہ غلطیاں کرتا ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ زید بن علی بن الحسین جو راوی ہے اس میں، ان کا عتبہ ابن غزوان سے سما نہیں ثابت ہو سکا، بلکہ ملاقات ہی نہیں ہے سر، 60 سال کا گیپ ہے دونوں کے بیچ میں، کوئی 4-5 سال بھی ہوں تو کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی یہ شاذ روایت ہے، یہ فلانی روایت ہے، یہ روایت صحیح ہے، وہ کوئی مجمع زوائد سے لے آتا ہے کہ رجال ثقات، یہ جی ثقہ رجال ہیں، او بھائی جب تک یہ حکم نہیں آئے گا نا محدث کا ھذا حدیث صحیح، تب تک وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ تو تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دو بندے 60 سال کا فاصلہ ہے، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گھڑی جا رہی، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ 3 بڑے مسئلے میں نے آپ کو اس خادم نے اپنی بتا دیے وہ فائنڈنگز تحقیق، اور اپنا نہیں میں نے بتایا، محدثین کا بتایا کہ محدث کیا کہتے ہیں، میں آپ کون ہوتے ہیں۔ علامہ البانی نے اس پہ صفحہ نمبر 110، 111 اور 112 تک ماشاءاللہ 3-2.5 صفحے انہوں نے اس پر کمال کی بحث کی ہے، تفصیلات میں گئے ہیں بالکل۔ میں یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک طرق انہوں نے ضعیف رکھا ہے۔ یہاں پہ ان بھائیوں کے لیے بھی میں ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ علامہ البانی وہ کہتا ہے ضعیف جمع ضعیف ہو جو ہوتی ہیں نا، ضعیف کمزور مل کے حسن ہو جاتی ہیں، نہیں سر، ہر جگہ ایسا وہ نہیں کرتے، کبھی کبھار شاذ و نادر ہوتا ہے، اور اس میں یاد رکھیں البانی صاحب کا منہج جو ہے وہ سلف کے اعمال کی روشنی بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر اس کتاب میں جگہ جگہ آپ کو حدیثیں ملیں گی جہاں حکم ہوگا ضعیف بجموع طرق، میں عربی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ترجمہ نہیں آپ کے سامنے پڑھا۔ تو یہاں پر میں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف اب لے کر آتا ہوں، حدیث کے حکم تو پتہ چل گئے، اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران 4 سپارہ ربع کے پاس یہ آیت ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ اکبر، اللہ تو کہہ رہا ہے میرے سے استغاثہ جس نے بھی طلب کیا میں نے استجابت کرنی ہے۔ اللہ سے استغاثہ، غوث، اللہ سے طلب کرو تمہیں جواب ملے گا، اور ہزاروں فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بدر کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن آپ کے سامنے استغاثہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد طلب کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی زبردست آیت ہے، یہ سورہ فاطر کی 13-14 نمبر آیت ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ میں آپ کے سامنے قطمیر آج سمجھانے لگا ہوں، اس کا ترجمہ یہ شاید ہی کوئی بتا سکے گا اردو والوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ تو ایک کھجور کا جو چھلکا ہے نا قطمیر، اس کے برابر بھی ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اور جب تم انہیں بلاؤ گے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری یہ دعائیں یا پکاریں جو ہے نا اللہ کے بندوں میری مدد کرو، انہیں تمہارے کام نہیں آنا۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، جیسے جنات فرشتے بہت چیزیں مخلوقیں سنتی ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب بھی نہیں ملنا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے قیامت کے دن کہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہمیں پکارو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ اکبر، تجھے اس خبیر سے زیادہ صحیح خبر تجھے کوئی نہیں دے گا۔ یہ سورہ فاطر کی میں نے آپ کے آیت تلاوت کی، اس میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ چھلکے کے برابر بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے اتفاق سے آج میں کھجوریں لے کر آیا تھا، ساتھ مجھے اگر بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے کھجور کھا لی، اور میں آپ کے سامنے کھجور سے کچھ دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ جو کھجور ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری کھا لیتا ہوں۔ یہ جو آپ اس کی گٹلی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر نا ایک چھلکا ہے،
یہ میں نے آپ کے سامنے اتارا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو ذرا بھائی زوم کریں، یہ جو چھلکا ہے نا گٹھلی سے بھی اترا اوپر، یہ ہے جی قطمیر۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، گٹھلی نہیں کہی اللہ نے کہا اتنی بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، اور تم ان سے مدد مانگ رہے ہو اور جھوٹی حدیثیں لے کے آ رہے ہو کہ یا عباد اللہ غیثونی، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا۔ اتنا ہی نکلتا ہے مطلب کہ آپ کسی پل کے نیچے آگے گر گئے تو وہ کہتے نہیں somebody help، اتنا پکار لیا۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی سوچا کہ وہ غیبی مدد کوئی لے کے آئے، کوئی کسی کے اختیار میں، شرک کبیر ہو جائے گا۔ اتنی تھن لائن ہے یہ، اور وہ اتنا بھی اللہ کہہ رہا ہے ان کی پاور میں اتنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ بلہم عباد مکرمون، میرے مکرم کرم اکرام والے عزت مرتبے والے وہ میری مخلوق ہے، فرشتے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو میری بات سے آگے بولتے بھی نہیں ہیں، وہ میرے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ انبیاء سے میں نے آپ کو آیت پڑھی۔ تو یہ جی اللہ نے کہا ہے کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارو گے نا، اب حدیث کا آپ نے مطلب سمجھ لیا، قرآن اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا کوئی، اللہ سے بہتر، مطلب میں کہہ رہا ہوں قرآن سے بہتر نہیں کوئی آپ کو بات سمجھا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قطمیر کے برابر بھی ان کے ملکیت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اگر تم نے سوچا کہ وہ کچھ کام آئیں گے تو اس شرک سے وہ خود ہی انکار کر دیں گے روز محشر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر طرح کا شرک، ظاہری باطنی اصغر اکبر، ہر شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور میں نے آپ کے سامنے کسی اہل حدیثوں کی بات نہیں رکھی، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اہل بدر کی مثال، خود اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مدد طلب کرو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل باللہ، سوال کرو اللہ سے کرو، مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، خود اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ ان کی سیرت کی بدر والی مثال دے دی، قرآن کی آیت بتا دی، اور اہل تصوف کا قول بتا دیا میں نے آپ کو استغاثے کے اوپر۔ تو اب جو میرا کوئی بھائی سننے والا صوفی ہے نا، صوفی بھائی میرے اہل تصوف، سوچ لیں میں نے آپ کے سامنے اہل تصوف کا قول رکھا ہے کہ استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کاستغاثۃ المسجون بالمسجون، ابو عبداللہ القرشی کا، صوفی کبیر، یہ ان کا قول ہے، صوفی کبیر، بہت بڑا اللہ کا صوفی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بری قباحتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ سننے سنانے اور اسے آگے پھیلانے سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑی دوزخ کی بشارت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ واللہ